حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم پر سب سے بڑی آفت جو آنے والی ہے وہ موت ہے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، کل کی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کل کے بارے میں سوچتی ہو۔ چیونٹی غلے اکٹھے کرتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کل کی سوچ سے نہیں، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کل کام آئے گا، اس کے اللہ نے جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ جمع کرتی رہتی ہے۔ انسان سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کل کے لیے سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل کے لیے پریشان کر رہا ہے، فکر مند کر رہا ہے۔ اتقوا اللہ کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کل آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اور اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ غدن الحساب ولا عمل، کل حساب ہونے والا ہے اور عمل کوئی نہیں کر سکتا اس وقت۔ یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے، حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے، ایک دیا پجڑا وہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے دن کے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر وہ اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو جاتا ہے۔ اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے، 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑی ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے اس کے لیے خوبصورت قمقمے بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کے سو جاتے۔ بدن پہ ایک چیونٹی آ جاتا آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کے آنکھیں کھا رہا ہے، کوئی اس کے گال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کے ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی کے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کرو، قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی، سب سے پہلے یہ شمع بجھتی ہے اور اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حسرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے چاروں طرف اس کے گرد قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پہ اس کے لیے کھود دی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آتے گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں،
دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں۔ قبر روزانہ اسے پکار رہی ہو، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ، میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ میرے پاس آنا ہے تو کوئی ذات راہ لے کے آنا۔ آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں، گہرائی میں تو یہ کتنی ناپائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں کہیں پل انسان کو قرار نہیں، کہیں پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں۔ تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ اس خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہی تنہائیاں، وہی غم، وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کنا کنظمان جبیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کأنی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلتا معا۔ میں اور جزیمہ یہ شعر پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات پر، کہ میں اور عبد الرحمن ایسے رہے کہ لوگ کہنے لگے کبھی جدائی نہیں ہوں گے، اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے، ایک پل کو بھی نہ بیٹھے تھے۔ جس اولاد کو آپ آنکھوں سے پروان چڑھا رہے ہیں تو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو بھلایا تھا، اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا، اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو صبا کر کے جوڑ کے ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہمارے لیے آشیانہ بنایا تھا۔ اس میں یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو کے اپنے وجود کو ناپاک کر دیا تھا، اور پخانے دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا، اور راتوں کو اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس نے دفن کر دیا تھا۔ جب وہ ماں مرے گی، اب تو زندگی میں ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر ہی ہم ہیں، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ توڑ جاتے ہیں سب، یہ بے ثبات جہان ہے، کوئی اس میں وفا نہیں، مہر نہیں، قرار نہیں، ثبات نہیں۔ موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا، پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی، قبر اکھڑ جاتی، اور یہاں اکھڑنے کے لیے پکی قبر بنانا پسندیدہ کیوں نہیں کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کر رکھو، اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے، بلکہ منع ہے پکی قبر بنانا۔ ہوائیں آ کے اسے اڑا دیتی ہیں، پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے، تو کہتے یہیں کہیں قبر تھی اب مٹ گئی، یہیں کہیں ابا مرحوم تھے اب پتہ نہیں کہاں، اور قبر پہ قبر چڑھی۔ پھر ایک دور اور آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، نشان ہی مٹا دیتی ہیں۔ پھر ایک اور دور آتا ہے، زمین اوپر سے نیچے چلی جاتی، نیچے سے اوپر آتی ہے، اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کے ہڈیوں کا ایک برادہ پڑا ہوا تھا، برادہ اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بکھیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا، ہوا کے ذرات میں، سورج کی کرنوں میں، اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا۔ اس کو سمیٹ کے غذا بنائی، نطفہ بنایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں پہنچایا، پھر اسے برادہ بنایا، پھر زمین کو الٹایا، پھر ہواؤں سے اڑایا، اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا۔ کیا
اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ یہ جوانی کتنے سال گزرے گی، کتنے سال یہ گانے سنیں گے، کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں، پھر وقت کتنا ہے؟ ادھر آئے اور اٹھ کے چلے گئے. آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے. آج ایک لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے گھر میں اتر رہی اور کل اسی گھر سے وہ چارپائی پہ اٹھ کے میت بن کے قبرستان کو جا رہی. آج اس کے سر پہ صحرا سجا ہوا ہے کہ دولہا جا رہے ہیں، کل اسی کے سر پہ کافور لگایا گیا ہے کہ میت جا رہی ہے. اس ناپائیدار دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں موت کی کھائی چھپی پڑی اور اس میں گیا اور بس لوٹ کے کبھی نہ آیا. اس ناپائیدار زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا بہت بڑی ہلاکت. مر گیا اور پھر ایک دن ساری کائنات کی موت آ جائے. سبھی موت کا شکنجہ جبرائیل کو بھی پکڑے، میکائیل کو بھی پکڑے، اور تو اور آج اسرائیل بھی شکنجے میں آ جائے. پہلے کو پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو بھی اللہ ہوا میں اڑا کر اکیلا اپنی ذات کے ساتھ قائم، حی قیوم لم یزل لا یزال، ہمیشہ ابدی سرمدی دائمی ازلی اپنی ذات کے ساتھ ساری کائنات کو مار مور کے کہے گا این الملوک، آؤ بھائی کہاں ہے بادشاہ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی شریک ہے تو آ جائے. تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آئے اور مر گئے اور چلے گئے؟ تو عقل تو کہتی ہے کہ یہی ختم ہو جاتی ہے. اذا كنا عظاما نخرة، جب ہم بوسیدہ ہو گئے تو انا لمردودون فی الحافرة، کیا اب ہم قبر سے واپس لوٹائے جائیں گے، آ جائیں گے؟ یہ عقل یہی سوچتی ہے، یہی کہتی. اور وحی آسمان کی خبر کیا ہے؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة ونفخ في الصور نفخة واحدة. بجھے گا ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 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 واحدة. اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے، واحدہ دکتا واحدہ صیحۃ واحدہ زجرۃ واحدہ. ایک پکار، ایک چیخ، ایک آواز، ایک ہتھوڑا پڑا، تم سب پرزے ہو گئے. ایک آواز پڑی، تم سب مر گئے. تو اب کیا ہوگا کہ پھر ایک آواز اور پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہو. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو چلے گئے رشتے، ابا تایا چاچا چاچی بیگم میاں سب رشتے ٹوٹ گئے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب کوئی رشتہ ناتا نہیں. يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک زندگی اور شروع ہوگی جس کو انبیاء نے بتایا، جو عقل سے تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. تو اللہ نے بتایا کہ ہے، وہ زندگی ہے. منها نخرجكم تارة أخرى، اور وہ آ رہی ہے کہ یوم یأتی، وہ آ رہا ہے، اور جو آئے گا لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی بول نہیں سکے گا. فمنهم شقی وسعید، کچھ دوزخ میں کچھ جنت میں. اما الذین شقوا ففی النار، جو دوزخ میں چلے گئے، آگ کا شکار ہو گئے. لہم فیہا زفیر وشہیق، ان کی چیخیں ہوں گی، چنگھاڑنا ہوگا جو کبھی بھی بند نہیں ہوگی، چیختے ہی رہیں گے، چیختے ہی رہیں. اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے. ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے.
اور وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ رشتے ناتوں پر نہیں، مال دولت پر نہیں، وہ میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت پر، اس دین پر جو اللہ لے کر آیا، جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کہ یہ اسلام پہ کتنا بن کے آیا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو وہ دن میرے بھائیوں جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو اس وقت ہمارا عمل ہی ہمارا ساتھ دے گا، اور اس وقت نیکی کی قدر معلوم ہوگی کہ ایک حسنہ کتنی زبردست۔ تو اس وقت کا جو باطل ہے نا، اس وقت کا جو کفر ہے، وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا، ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا، ہماری نسل لینا چاہتا ہے، ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے، کہ ان کی تو برباد ہوئی پڑی، ان کی بھی برباد کرو۔ ان کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبویا، اب وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم سے خطرناک حملہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے یہ گانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ بک گئے۔ اب یہ بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے، جہاں مرضی جا کے بیچ دو، جن کے قدموں میں ثبات نہیں اور جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں، ایک جھونکے سے اڑ جائیں گے ہوا۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ دیکھو نا سارا باطل محنت کر رہا ہے کہ ان کی نسل کو خراب کر، ان کی نسل کو خراب۔ پوری سکیم ہے۔ ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ بحری جہاز، 4 گھنٹے کا سفر، تو ہم 50 کے قریب ہم آدمی تھے۔ ہماری جماعت تو صرف 4 کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، تو ہم کوئی 50 آدمی تھے۔ تو ہم نے وہاں اذان دی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا۔ نماز اتنا طاقتور عمل ہے۔ 1978 میں ایک آیا تھا پادری، عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا۔ وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر۔ اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا۔ جب وہ ریمنڈ میں آیا تھا تو وہ کم از کم 75 برس سے اوپر تھا، 75-80 کے درمیان تھا، لمبا۔ تو اس نے بتایا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا، یقین تھا قرآن حق ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ جماعت مل گئی، ان کو دیکھ کے کہا کچھ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنی گرجے میں ٹھہرایا، خود مسلمان۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا یہ جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ چاہو۔ اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں۔ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہیں۔ 75 برس جو پادری رہا ہو یہ اس کا نچوڑ تھا۔ تو دعا کرتا تھا یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت ہے۔ سو چلے کے لیے گیا ہوا تھا تیونس، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن۔ تو ایک فضا بنی تو انہوں نے فوراً ٹی وی کھول دیے اور اسلام کی جو تضحیق شروع ہوئی، لندن اس کے وہ جو ڈوور تھی بندرگاہ، وہاں پہنچنے تک مسلسل وہ انہوں نے پروگرام چلایا، صرف اسلام کی تضحیق اور مذاق۔ تو وہ تو بیدار ہیں، وہ تو سوئے نہیں، انہیں ہمارے گھروں میں اپنا، ہماری نسل کو اپنا بنا لیا۔ ہمارے گھروں میں
احسان عظیم اور مسلمانوں پر کہ پھر ان کو مسجد والا بنا. جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مطلب آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، کہ محسوس کریں کہ ہماری نسل طرف جا رہی اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو صاف کر دیتا ہے. انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود، عمل میں نہیں. کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کو کون اللہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، اور ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہے، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے. ساری فضاؤں میں تو وہ سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری چیز کسی چیز کا نام، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام. تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے. جس رخ پر یہ چل رہے ہیں، ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا. چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا. علاؤالدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جک، اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر. جو چنگیز خان نے علاؤالدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو. تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دی. ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی بھویں کاٹ دی، کہا جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے دو. تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا. جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کا خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف. ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف. تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو. تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دیا، آگ لگا دی. بامیان ہے نا افغانستان میں، بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں. چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا چغتائی، اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا. تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑ. معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت بوڑھے سب. اور پہلے ان کا طریقہ یہ تھا، جب شہر فتح تھا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے. اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا
چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئی، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئے، ایران کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئے، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ یہ دریا سندھ تک آیا ہے چنگیز خان۔ دریا سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی، تو جس میں وہی جو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا، اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو اس نے روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا اوغدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا قراقرم، گوبی، صحرائے گوبی میں۔ اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتھائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ اور چوتھا لڑکا تھا طولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے، چنگیز خان تھا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ انہوں نے کہا بس اب ہم ختم، لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا، کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لیں۔ تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا، اس کا پڑپوتا تھا برکا خان، اباقا، اور اس کا بیٹا برکا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکا خان کا ہم نشین، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں، یہ اچھا، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں، کعبہ ہے تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، اس کو لے کر گیا کہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا تو مسلمان ہو۔ اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے۔ جب سارے مسلمان ہو گئے، ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر، اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا، ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا۔ تو برکا نے اسی وقت سے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے۔ وہ حیران ہوں کہ تجھ سے کیوں؟ تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکا خان نے پیغام بھیجا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی۔ تو وہ نکل پڑا۔ تو جب وہ نہیں باز آیا تو برکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا۔ 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا،
یوں کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت تو نہیں تو انقلاب کہاں سے لاؤ؟ انقلاب، انقلاب کے لفظ پہ غور کریں. انقلاب ہے قلب سے، قلب دل، دل کا پلٹ جانا، یہ ہے اصل معنی انقلاب کا. پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ دیا، حکومت لے لی، سیاست پہ آ گئے، اس کو انقلاب. حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے. جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے. تو بغیر کسی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں اور ٹکر لے. اب دو ہاتھی نہ یہ مرے نہ وہ مرے، لیکن ان لڑائی میں ہلاکو خان زخمی ہوا. وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا، وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے، کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر. اسی میں وہ بدماش، یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کہ اس کی بیوی تو قوزہ عیسائی تھی اور اس کا جو سپہ سالار تھا قطبوغا وہ بھی عیسائی تھا. تو اس لیے عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائے، ہم فاتح ہیں. اور وہ مفتوح اور مظلوم قوم کا دین لے کے آپس میں ٹکرا گئے. وہ لڑائی میں زخمی ہو کر 42 سال کی عمر میں مر کے جہنم حاصل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے پھول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی اور وہ خود آ کے رکاوٹ بن گئے. ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا. ہلاکو خان کا اپنا تیمور تغلق اس کی نسل میں وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے، رشید الدین والے. انہوں نے اس کو دعوت دی. وہ کہنے لگا ابھی تو میں ولی ہے، تو جب بادشاہ بنو تو آ جانا. یہ چغتائی کا تھا، چغتائی نسل میں تھا. تو جب وہ مرنے لگے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو میرا پیغام پہنچانا. تو یہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے. اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں. وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا. تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی، زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی. انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے، کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو وہ درویش کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا. کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے، آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا. ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت کی، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوتے ایک وزیر کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑھا ہوں، تیرے ڈر سے نہیں بتایا. 4 وزیر تھے، ایک مسلمان ہوا پڑا. 3 اور تھے، ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، تینوں مسلمان. 4 مسلمان ہو گئے. پھر اپنے سالار کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا تم کیا کہتے؟ انہوں نے کہا کہ میں زبان کا بول نہیں سمجھتا، تلوار کا بول سمجھتا ہوں. یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے، مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ایک اگلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو، بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھ گئے. تو رشید الدین رحمت اللہ کہنے لگے کہ میں لڑوں گا ایسے. کہا بھائی مارا جائے گا، یہ تو جن ہے، ساری زندگی لڑائیوں میں گزری، تو کہاں لڑے گا ایسے؟ کہا نہیں کہ میں لڑوں گا. اگلا دن طے ہو گیا، شہر میں منادی ہو گئی.
میں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو آیا ہوں، پر مروانا ہے تو مروا دے، کروانا ہے تو کروا لے۔ اگلے دن شہر کا تھا بادشاہ، وہ لوہے کی 2 زریں پہن کے آئے اور دونوں ہاتھ میں تلوار، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ اور دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آئے تو دیکھا خالی تو اپنی ایک تلوار، کہنے لگا یہ لو میری تلوار۔ تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا، اللہ! اور اس کو مکہ لگا ہلکا تھا، 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا، کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی مکے سے اسلام سمجھ میں آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ منگولیا میں جس کی قبر اب بھی موجود ہے، اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر، جو تبلیغ کرتے تھے۔ اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ جو 3 دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں، زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے، اس میں سے خون نکلا وہ پی لیا، یہ ان کا پانی تھا۔ ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہیں کو مسلمان کر دیا۔ اور اب تاتارستان میں ایک بھی طاقت نہیں، سارے تاتاری آج بھی مسلمان۔ روس میں جو رہتا تھا تاتاری، تو ہم چڑھائی کو سنیں، اب تو بڑا عظیم و شان کام لیا۔ آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا، تو نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پرچی میں ہم احسان کرتے جائیں، تو ہمارے لیے نامہ اعمال کھلا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہے۔ اس نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت سے باہر کی فضا کو دے۔ تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے، لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے۔ اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا۔ اپنی گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے، میں ان کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں، سب ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں پر بھی ہو، ساتھ والوں پر بھی ہو، برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے۔ جیسے ہمارا ہے نا ایسا غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، پہلے غلط نہیں، گھر والوں کو بھی اور کو بھی۔ ٹھیک ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے۔ اور بنو ہاشم میں صرف 2 آدمی مسلمانوں ہیں مکی زندگی میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت عقیل یا حضرت جعفر رضی اللہ، 4 جو معروف آدمی۔ بنو ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان، چچا میں حمزہ اور عباس 2 آدمی، 2 چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اور آگے ان کی اولادوں میں علی، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ہوتا نا بس پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ ساری زندگی مکے میں رہتے، مدینے نہیں جاتے۔ مدینے میں کل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے اور مکہ چھوڑ کے مدینے چلے۔ پھر دوسری بات کیا تھی؟ پھر خاندان ہے، پھر قبیلہ، تو پھر آپ قریش کو محنت پر دعوت دیتے۔ جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے، یہ بات بھی نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ کس کو اللہ دے دے، لہٰذا سب پہ محنت کرو۔
خدا نہ خاص اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے، اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے۔ پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا، تو کہتے میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں، اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ کیا کہتے میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اسے مسلمان کروں پھر اوروں کو کروں، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ۔ جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمہ ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمہ ہے، دوائی دے، نسخہ دے، پھر بدلے، پرہیز بتائے، علاج بتائے، آپریشن کرے، لیکن شفا وہ اوپر سے آئے۔ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے محلے پر، گھر پر، اولاد پر، پڑوسیوں پر محنت کریں۔ پتہ نہیں کس کو اللہ پہلے ہدایت دے دی، وہ بلال کی سنو، حضرت بلال کا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر ہوتی تیرے نبی کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا، پہلے بنو ہاشم لیتے پھر قریش لیتے پھر مکے والے لیتے پھر عرب لیتے، پھر پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ میرے مولا تیرا کرم ہے تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، جسے چاہ دے گی ویسی کیا اپنے قتل کا حکم دے، جہاں ملے قتل کر دو، تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آگے۔ اور عبداللہ بن ابی سرحہ انہوں نے یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، اور آپ کی شان میں بڑی گستاخی، تو آپ نے اعلان کیا مکے میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ ویسے عثمان کے خالہ زاد بھائی ان کے پاس آئے، خدا کے وقت میری محنت کرو میں توبہ کروں۔ اب جو آئے میں کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے طائب ہو کر، آپ اس کی بیعت فرما لیں، تو آپ خاموش رہے، پھر کہا تو آپ نے بیعت فرما لی، لیکن ساتھ ہی کہا تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتے، تو میں کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تو تم آ جاتے صفائی کر دیتے، لیکن وہ جو اندر سے طائب ہو گئے تھے تو اللہ نے اس پر وہ کس مقام پہ پھر پہنچے، شمالی افریقہ کے پہلے فاتح وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ، پہلا صحابی جس نے شمالی افریقہ میں قدم رکھا وہ عبداللہ ہے، اور مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو اپنے گھر پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم پہ چلوں، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے ماں، میرا باپ یا میاں کیا، میری بیوی، میرے بچے، پڑوس پر بھی، محلے پر بھی، شہر پر بھی، ملک پر، بیک وقت پر۔ تو روزانہ کی محنت ہے اپنے گھر پر، گھر میں تعلیم کریں، یہ گھر کے لیے محنت، اپنے محلے کا گشت کریں، یہ محلے کی محنت ہے، پڑوس کی محنت، 3 دن کے لیے باہر جائیں، یہ اپنے اطراف پر، اپنے شہر پر محنت ہے، چلے کے لیے پھریں، یہ پورے ملک پر محنت ہے، چلے 4 مہینے، سال کے لیے باہر کے ملکوں میں جائیں 7 مہینے کے لیے، یہ ساری دنیا پر محنت ہے، یہ نظام محنت ہے اس ساری تبلیغ کی جتنی بھی نقل و حرکت ہے، اور یہ اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنے والا بنایا جائے، کیونکہ کوئی انجیکشن نہیں کہ لگا دیا جائے تو وہ جنید بغدادی بن جائے، کوئی انجیکشن میں کسی ولی کی اولاد فاتح نہ ہوتی، کسی نبی کی اولاد میں کوئی کافر نہ ہوتا، لوط علیہ السلام جیسا اولو العظم پیغمبر دینی کافر، جو نہیں لے گا اللہ نہیں دے گا، جو لے گا اللہ ضرور دے گا، اس تک ہدایت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن طلب ہو، اگر طلب نہیں تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے یہاں جہالت ہے نا، ایک نظر پائی سے بیڑا پار کر سکتا ہے، ایک نظر پانے سے ڈاکٹر تو بنتا نہیں، کوئی دے گا
ایک نظر ڈالی اور ڈاکٹر بنا دیا. اگر کوئی یوں کہے تو یہ بات مانی جائے گی؟ ایک نظر ڈالی اور اسے انجینئر بنا دیا. گوٹے جڑ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے تب بھی ڈاکٹر نہیں بنتا. تو متقی بننا کوئی اتنا آسان کام ہے کہ ایک نظر ڈالی اور متقی بن گیا؟ اللہ کا محبوب بننا یوں ہوتا ہے. یہ دین کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ادھر سلام پھیرا تو سب کو عالم بنا دیا, ادھر سلام پھیرا تو سب کو حافظ بنا دیا. میں کہا یہ ڈر تو کم, 3.5 سال ہو گئے گوٹے نار جڑ گئے, حالی جی علم نہیں حاصل کر سکے. یہ ڈی چوکا بنا چڑھے ویکیا تو عالم بن گئے, بہتے ویکیا تو حافظ بن گئے. بس یہ قرآن کی عظمت کوئی نہیں دل میں, نہ علم کی عظمت ہے. میں جب خالی پڑھتا تھا نا تو میں سمجھتا تھا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہوگا. اب پتہ چلا 30 برس گزر گئے اب بھی نہیں بنے. یہ عظمت ختم ہوئی پڑی ہے کہ محنت کا دستور کو باجی کو ایک نظر ہی ہو جائے. باقی کانتا نظر چاہیے خود آگے بندے خود بھی تو دھکے گا. اور آج کے پیچھے پڑھ چلو اسکول, چلو اسکول, چلو سکول, لے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس ایک نظر پا دو ڈاکٹر بن جائے. کبھی کیا بتاؤ کہ نہیں ایک نظر پا دے انجینئر بن جائے. ہو سکتا ہے نہیں, اللہ کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ پاک کی سنت ہے محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے اللہ تو اللہ دے سکتا ہے. اللہ نبی کو جو نبی بناتا ہے تو نبی محنت نہیں کرتا. نبی بننے کی محنت کوئی نہیں کرتا, بس اللہ چن لیتا ہے. چل تو میرا نبی. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہا ہے کہ چل تو میرا نبی ہے چل. اللہ کو قدرت ہے لیکن اللہ کا ایک دستور ہے. ہمیں گھر بیٹھے روٹی نہیں دے سکتا, کیا مشکل ہے. جنت میں جو کھلائے گا ایک آدمی کا قد اس میرے خیال میں گنبد کے برابر تو سر ہوگا, تو منہ کتنا بڑا ہو. 60 ہاتھ جو قد ہوگا, 60 ہاتھ. اور ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ ذرا, یہ شرعی پیمانہ ہے نا, ذرا 25 انچ کا ہوتا ہے. 25 انچ یعنی 2 فٹ اور 1 انچ. تو کتنا ہو گیا یہ 130 فٹ تقریباً. 130 فٹ جس کا قد ہو تو اس کا میدا کتنا بڑا ہوگا, منہ کتنا بڑا ہوگا. پھر وہ کھاتے ہوئے پخانا کوئی نہیں, پیشاب کوئی نہیں, کوئی ہاضمولہ, کوئی چورن کوئی نہیں, کوئی پھکی کوئی نہیں, کوئی کاربینہ کوئی نہیں. جو کھایا فوراً ختم, جو کھایا فوراً ختم. اگر وہ 1 کروڑ سال کھاتا رہے کھانے کی لذت ختم نہیں ہوگی, پیٹ کی طلب ختم نہیں ہوگی, نہ جبڑا تھکے, نہ دانت ٹوٹے, نہ زبان کٹے. اتنا تو نظام چلایا اور بٹھا کے کھلا رہا ہے. یہاں کہتا ہے روٹی لینی ہے تو محنت کرو. یہاں بھی کر سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں کیا؟ کلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر میں تمہیں بیٹھے بیٹھے کھلاؤں تم سارے فرعون بن جاؤ. ابھی تو کوئی فرعون ہے تو تم سارے فرعون بن جاؤ. کہتا جاؤ محنت کرو, دے گا اللہ, کرو محنت. اگر ہم بیج ڈال دیں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس میں سے کونپل نکال, درخت بن کے اس میں سے پھل نکال دے. کتنی بڑی طاقت ہے کہ لکڑی سے مزیدار گودے والا آم نکال دیتا ہے. کتنی بڑی اس کی طاقت ہے, پتلی سی شاخ سے اتنا بڑا تربوز نکال دیتا ہے اور اس میں سرخ رنگ بھر دیتا ہے, مٹھاس بھر دیتا ہے. اتنا لمبی بوتل گنے کی کھڑی کر کے اس میں اللہ شربت بھر دیتا ہے. تو 3 سال تک وہ ایک بیج چلتا ہے. یہاں وہ بڑی سے بڑی کمپنی بھی شربت بنا کے لکھتی ہے ایکسپائری ڈیٹ, اس کے بعد ہی ایکسپائر ہو جائے گا. لے بھائی یہ پورا سال بارش بجلی گرج چمک میں کھڑا, ایکسپائر ہی نہیں ہوتا. جب توڑو رس ٹپکائے. آپ حلوہ بنائیں گے تو 2 گھنٹے بعد ٹھنڈا اور خراب, اور 4 گھنٹے گزریں گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. اللہ نے کیلے میں حلوہ پکا کے رکھ دیا ہے, چل بھائی جب مرضی کھا. بے دانت کے بھی کھائے, دانت والا بھی کھائے, کیسا حلوہ رکھا ہوا ہے. تو کوئی کیلے میں سے ایسا گودا نکال سکتا ہے؟ انسان عاجز ہے. تو جو اللہ اتنی طاقت سے یہ نظام چلا رہا ہے
تو ہمیں بھی بٹھا کے دے سکتا ہے کہ نہیں جاؤ کوشش کرو، اس میں بھی تمہارا امتحان ہے تاکہ حرام سے بچو حلال۔ ایسی اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے، پر دین کو ایسا سب نہ سمجھے بس نظر سے ہی کام بن گیا۔ طلب کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طلب کس کی ہوگی؟ نظر کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ ابو طالب پہ کتنی آپ کی نظر پڑی؟ ابو طالب پہ کتنی نظر پڑی آپ کی؟ اور آخر وقت کا اچھا ایک دفعہ کہتے یا عام انت فقلها وحاج لك بها عند الله يوم القيامة، بس ایک دفعہ سنا دے، باقی میں جانوں میرا اللہ جانے، ایک دفعہ۔ اور جواب کیا آیا؟ فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حقار محبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ کیا کہا؟ اے بدیے کھل کے کہہ جو تو کیسا ہے، تو پہلے بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے۔ مجھے پتا ہے تیرے دین جیسا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے، پر میں نے تیرا کلمہ پڑھا تو قریش کی عورتیں تانے دے گی کہ بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ طلب نہیں کی تو رسول اللہ کی نظر نے بھی کام نہیں کیا۔ اسے بھائیو محنت کرو، محنت اللہ کے واسطے، اپنے وجود پہ محنت کریں کہ اس میں سے نافرمانی کا شوق نکل جائے، فرما برداری کا شوق پیدا ہو جائے۔ اپنی نمازوں پر محنت کریں کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ کا دھیان ہو، کسی اور کا دھیان نہ ہو۔ جس دن یہ نماز آپ کو نصیب ہو گئی، اللہ کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی لذت میں آپ بھول جائیں گے۔ کیا لذت ہے دنیا کے نظاروں میں، جو نماز کے نظارے میں لذت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں اور آپ کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے اور عرش کے دروازے کھل جائیں اور جنت کی حوریں دروازوں پہ آ جائیں اور آپ کی الحمدللہ عرش پہ پہنچے اور اوپر سے اللہ کا جواب آئے حمدنی عبدی، اور ٹیلی فون پہ مکالمہ شروع ہو جائے، ادھر بندہ بولا، ادھر رب بولا، ادھر بندہ بولا، ادھر اللہ بولا۔ اگر ایک کروڑواں حصہ بھی ذرے کا نصیب ہو گیا تو ساری کائنات آپ کو مٹی کے کھلونے نظر آئیں گے۔ ہم تو لٹے ہوئے مسافر ہیں جس کو 50 سال میں ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں ہوتی۔ نماز تو چھوڑ، ایک رکعت چھوڑو، ایک سجدہ بھی آج تک ایسا نہیں۔ اس لیے بھائیو محنت کرو اللہ کے واسطے، اپنے ذکر پر وہ محنت کریں کہ جب آپ اللہ کہیں تو سارا منہ مٹھاس سے بھر جائے، جیسے شہد کی مٹھاس کھانے کی، اور گلاب جامن سے جیسے منہ میٹھا ہو جاتا ہے جب آپ کہیں اللہ، تو آپ کا منہ ایسے میٹھا ہو جائے اللہ۔ اس میں وہ مٹھاس ہے جو کائنات کی کسی شے میں نہیں۔ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل، جیسے کسی نے تپتی سختی آگ پہ پانی ڈال دیا، بجھ گئی۔ ایسے گناہوں کی آگ اندر بجھ جاتی اگر اللہ کے نام کو لینے کا سلیقہ آ گیا۔ اور بتاؤں جس کو ایسا اللہ کا ذکر کرنا آ گیا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ اللہ کا بندہ اس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اس کی محبت میں رو رہا۔ سب سو رہے وہ رو رہا، وہ سونے کی لذت لے رہے یہ رونے کی لذت لے رہا، وہ بیوی کے پہلو کی لذت لے رہے یہ مسلح کے پہلو کی لذت لے رہا۔ اس کو گانے میں لذت، اس کو قرآن میں لذت، کوئی کرے تو صحیح۔ بڑی لٹی ہوئی قوم ہے ہم، سب کچھ ہی لٹا بیٹھے۔ سوچتے بھائیو
یہ تبلیغ کا کام احسان ہے اپنے اوپر، اور یہ جو باہر کر رہی ہیں ہماری نسل اس پر. یہ 4 مہینے یہ گھر سے مسجد سے شروع ہو رہا ہے. مسجد میں بھی کام کریں تاکہ اپنے محلے کی فضا بدلے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو مسجد سے ٹوٹے پڑے، صرف جمعے کے دن یہ مسجد بھری ہوتی ہے. میں جب بھی مجھے کبھی جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، بھائی آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ آسمان سے گرے ہیں؟ زمین سے نکلے؟ کہ جمعے میں تو وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے علاوہ نظر ہی نہیں آتی. تو کیا ہے؟ صرف جمعہ فرض ہے، صرف اللہ نے جمعہ فرض کے بعد چھٹی دے دی ہے، یا آپ 8 دن میں ایک دفعہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، باقی 8 دن اللہ کا رزق نہیں کھاتے، تو زیادہ ایک ہی نماز ہے. اللہ کا رزق تو 24 گھنٹے کا ہے. ہوا، پھرنے، شعائیں، پھول، مہک، جانور، دودھ، کیا کچھ لے رہے. تو اپنی مسجد کی محنت یہ ہے کہ ہماری گلستان کالونی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے روزانہ اپنی مسجد میں ٹائم دے، ہر نمازی ٹائم دے، اور ہر نوجوان بوڑھا دے، اور 3 دن کے لیے باہر نکلیں تاکہ اپنے شہر کے گرد، شہر کی فضا میں دین آئے. پھر 4 مہینے چلا پورے ملک کے لیے ہے. پاکستان میں ایسے حصے موجود ہیں جہاں کسی کو پتہ نہیں نماز کہتے کسی نے. ایک جماعت آئی تھی بلوچستان میں کام کر کے، انہوں نے ہمیں سنائی کارگزاری کہ ہم کو 200-250 میل کے ایریا میں ہم نے سفر کیا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا. اور یہ جو بلوچ رہتے ہیں، مری بلوچ، یہ کولو کا علاقہ، یہاں جب پہلی جماعتیں چلیں تو انہوں نے نماز پڑھی تو دیکھتے تھے کہ ان کو کیا ہوا. ان کی عورتیں کہنے لگیں ان کے پیٹ میں درد ہے، ہاتھ پیٹ پہ باندھ کر، ان کے پیٹ میں درد لگتا ہے. ان تک پہنچنا یہ چلا 4 مہینے کس کے لیے؟ ایسی جگہوں پہ جا کر آپ بلوچستان میں جائیں، لوگ اب بھی وہاں غاروں میں رہتے ہیں، وہ فخر ہے. غاروں میں گھر ہیں تو بڑی شریف طبیعت کے لوگ ہیں. کوئی ان میں پلیدی جیسے ہمارے یہاں یہ ڈش سے اور ٹی وی سے اور جو ہمارے یہاں فحاشی آ گئی، یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. حیا والے لوگ ہیں، ان کو دین کا پتہ کوئی نہیں، کسی نے ان کو بتایا. تو یہ باہر کر اللہ تعالیٰ ہمت ہے تو اور دنیا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ساری دنیا کو جا کر جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالیں. اس کے لیے یہ بھائی ہم وقت مانگ رہے ہیں. آپ بھائی اس کے لیے اکٹھے کریں. ہر مہینے اپنے 3 دن کی جماعت کا ایک نظام بنائیں تاکہ ہماری ہر مہینے باقاعدگی سے ہر ہفتے ہماری جماعت نکلے. تو کچھ نہ کچھ تو بن گیا ہے. اب چلو ہر ہفتے ایک آدھ تو نکل ہی جاتا ہے. پہلے تو مہینے میں صرف ایک جماعت جاتی تھی. اب ہم گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی ہر ہفتے نکلے. بعض اوقات ایک آدمی کو ایک ہفتے میں عذر ہوتا ہے تو چلو اگلے ہفتے جماعت جا رہی تو اس کے ساتھ چلا گیا. اس میں بھی عذر ہے تو اس سے اگلے ہفتے جماعت جا رہی اس میں چلا گیا. کسی ہفتے میں وہ نکل سکتا ہے، اب نکلنے کا نظام موجود ہے. تو ایک محسن اعظم ہیں وہ لوگ جو اوروں کو پیچھے جا کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر. تو ہم وہ غفلت میں نہ مر جائیں، اللہ کو ساتھ لے کر مریں. اس کو یہ بتاؤ کہ کون بھائی ہے. ان کے 4 مہینے چلے نہیں لگے وہ تو اس کے راضی پر میں باقی اپنے اپنے ہفتے طے کر لیں. میں پہلے ہفتے 3 دن کے لیے جاؤں گا، کچھ دوسرے کا کر لیں، کچھ تیسرے کا کر لیں، کچھ چوتھے کا کر لیں، اور پھر اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اس میں خط لکھا رہا ہے. اس کو میں ڈائمنڈ پڑھتا تھا اور میں خطوط سے ترجمے کیا کرتا تھا. جو عربی کے خط آتے تھے اس کا ترجمہ کر کے آگے جا کے مشورے والوں کو بتانا. اس کا خط آیا کہ میں یہاں آ گیا ہوں سین فرانسسکو، اکیلا ہوں، کوئی مسلمان اپنے آپ کو بتاتا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، تب میں یہاں کیا کروں. اس کی عمر وہ تھی کہ دعاؤں کے ضائع ہونے اور
گمراہ ہونے کے جو امکانات تھے وہ 99.99%۔ سین فرانسسکو میں تو امریکہ کی سب سے زیادہ برائی ہوتی۔ 2 سال پہلے ہماری جماعت کی وہاں گئی، 8 دن ہم نے وہاں کام کیا، تو یہاں سے اس کو جواب دیا کہ آپ جب جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ وہاں اذان دے کے باجماعت نماز کی کوشش کریں، کوئی نہ شریک ہو تو آپ اذان دیں اور نماز پڑھیں، جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں پھر ان کو آپ تبلیغ کے کام کی دعوت، کام کی اہمیت بتائیں۔ 2 نمازیں اس کی آتی تھیں، زور و اثر، اس نے وہاں اذان دینی شروع کر دی، اذان دے نماز پڑھے۔ چند دنوں کے بعد کچھ اور عربوں کو غیرت آئی، نوجوان جو وہاں پڑھ رہے تھے تو ایک دوست کے ساتھ نمازی بن گئے، نماز شروع کر دی۔ اب انہوں نے نماز کا گشت شروع کر دی۔ 3-4 مہینے کے اندر اس نے ایک جماعت تیار کر لی 3 دن کی۔ وہ 3 دن 2 دن جو ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے وہ اپنا وہ کیروان وہاں ملتے ہیں، پورا گھر اس میں ہوتا ہے، جماعت ہے، وہ گاڑی کے پیچھے باندھا، چونکہ نہ کہیں مسجد اور نہ کوئی سننے والا، تو پیچھے باندھا اور جماعت کو نکالا۔ 8 برس وہ لڑکا وہاں رہا پڑھائی کے لیے، 8 برس۔ شروع میں اس کے ساتھ یہاں تک ہوتا تھا کہ جب وہ عربوں کو، نوجوانوں کو جاتا نا بات کرنے ان سے، تو وہ شراب جو پی رہے ہوتے تھے نا وہی اس کے منہ پہ ہی مارتے، پورا پیک اٹھا کے کبھی کپڑوں تو ڈال دی، کبھی منہ پہ پھینک دی۔ اس طرح وہ شروع میں گشت کرتا رہا، ایک لڑکا۔ اور 8 برس کے بعد جب وہ لڑکا وہاں سے آیا ہے تو سین فرانسسکو کے اور اس کے مضافات میں 80 مسجدیں بن چکی، 80 مساجد، 80 نمازی نہیں بتا رہا ہوں، 80 مساجد ایک لڑکے نے جو بزنس پڑھنے گیا، کوئی عالم نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، اور کوئی بڑا وہ بزرگ نہیں، ایک اس لڑکے 18 برس کی عمر کا وہ لڑکا۔ میں گیا سین فرانسسکو تو میں نے وہاں سے تصدیق، 80 مسجدیں بنی تھیں وہاں کے سین ہوزے، سین فرانسسکو کے مضافات میں کتبہ ہے۔ فرانسسکو سے میں میکسیکو کا حصہ ہے، امریکیوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے۔ سین فرانسسکو، لاس اینجلس، یہ سارا میکسیکو کا حصہ ہے جو انہوں نے کھایا ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہاں 80 مساجد کو لڑکے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ بنائے۔ تو کتنے نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جب وہ وہاں پڑھتا تھا تو رائمنڈ میں بڑا بہت جماعتیں آتی تھی وہاں عربوں، چلے کی چھٹیوں میں وہ وہاں نکلتے تھے۔ اسی سے ایک عرب عالم نے ان سے کہا تھا نا کہ بھائی ہم تبلیغ کے کام سے متاثر ہوئے جب ہمارے سعودی لڑکے امریکہ سے داڑیاں رکھ کے واپس آنے لگے، ہم حیران ہی ہو گئے کہ امریکہ میں داڑیاں رکھ کے کیسے آ رہے، وہ پگڑیاں باندھ کے آ رہے، مکے میں رہتے تھے تو شراب پیتے تھے، مدینے میں رہتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، اور وہاں پہنچے ہیں تو یہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آ کے دیکھیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو 4 مہینے لگا کے گئے، 4 مہینے دیتا رہا۔ اور رکھا 1 مارچ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا قبر کی پکار اور واقعہ چنگیز خان۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نو فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، صدر ریاض کراچی، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، تریوی اسٹریٹ، صدر کراچی، فون نمبر 63700813۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے دعا سماعت فرمائیں۔ اے وہ ذات جس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی، یا اللہ اپنی اس طاقتور طاقت اور قدرت کو آج پھر ظاہر فرما، پھر ظاہر فرما، پھر کوئی معجزہ دکھا دے، پھر کوئی معجزہ دکھا دے، پھر کوئی اپنی نشانیاں ظاہر فرما دے، اور اس بھٹکے ہوئے انسانیت کے قافلے کو اپنی راہ بتا دے، اپنا پتہ بتا دے۔ اے میرے مولا، ہم بتانے والے خود بے عمل ہیں، ہم پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے،
हम पर लोगों को एतबार नहीं है, हमारे कौल और फेल में तजाद है, हमारी नीयतें खोटी हैं, हमारे अखलाक बड़े गिरे हुए हैं। मेरे मौला, हमने तो तेरे बंदों को तुझसे करीब करने के बजाय और दूर कर दिया है। या अल्लाह, तू तो अपने गैब से ही निशानी दिखा कि सारी मखलूक तेरी तरफ तो झुक जाए, तेरी तरफ तो लौट जाए। तुझे पा लेना सब कुछ पा लेना है, तुझे खो देना सब कुछ खो देना है। तुझे खो के हमने सब कुछ खोया। हे मेरे मौला, तो हमें मिल जा, अब हमें मिल जा, तो अब हमें मिल जा और तू हमारा बन जा, और तू हमारा बन जा। और इस सारे मजमे की बख्शिश का करे, इस सारे मस्कुरात और मर्दों के मजमे की बख्शिश का ऐलान कर दे। तो हमें देख रहा है, हमारी सुन रहा है, हमें जानता है, हमारी नस्लों तक को जानता है। मेरे मौला, अपने फरिश्तों में ऐलान कर दे कि मैं इनसे राजी हो गया और मैंने इन्हें माफ कर दिया। ऐ अल्लाह, अपनी उस बख्शिश का ऐ अल्लाह फैसला फिर पक्का कर दे, फिर पक्का कर दे। हमारी किसी गुनाह की वजह से तो अपने फैसले में बदलना, अपने फैसले में बदल। ए मेरे मौला, अपने दरिया रहमत से इस सारे महीने को माफ कर दे, माफ कर दे। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी पूरी कर, हमारी आखिरत भी पूरी कर, हमारी ये जरूरतें भी पूरी कर, हमारी अगली जरूरतें भी पूरी कर। हम यहाँ भी रोटी के मोहताज हैं, वहाँ भी रोटी के मोहताज हैं, यहाँ भी कपड़े के मोहताज हैं, वहाँ भी कपड़े के मोहताज हैं, यहाँ भी घरों के मोहताज हैं, वहाँ भी घरों के मोहताज हैं, यहाँ भी इज्जत के मोहताज हैं, वहाँ भी इज्जत के मोहताज हैं। मेरे मौला, हमारा ये जहान भी सुखी फरमा और अगला जहान भी सुखी फरमा। या अल्लाह, तुम्हारी जिंदगी में बरकत दे दे, तिजारत में बरकत दे दे, ज़राअत में बरकत दे दे, चीजों में बरकत दे दे, सामान में बरकत दे दे, नस्लों में बरकत दे दे। अल्लाह, अपनी बरकत की बारिश भी दे दे, अपने करम की बारिश भी दे दे। मेरे मौला, जमीन भी प्यासी है, फसलें भी प्यासी हैं। तेरे अल्लाह, ये बेज़ुबान तेरी मखलूक भी प्यासी है, ये जानवर भी प्यासे हैं, चौपाए भी प्यासे हैं, ये अल्लाह तेरे बंदे भी प्यासे हैं। ए मेरे मौला, हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि हम पर पत्थर गिरें, पर ए मेरे मौला, इस रमजान के मुबारक और में ए अल्लाह, हम तो इससे दरख्वास्त करते कि बंद पर अपनी हिम्मत की बात फरमा दे, पूरे मुल्क पर अपने करम की बारिश फरमा दे और हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाई और हर एक बात को मिसालों से, दलीलों से और भी दीगर चीज़ों से वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया। मगर इंसान की बदकिस्मती कहिए कि आदमी बड़ा झगड़ालू मिजाज, कुरान की आयतों पर हरफ शक ज़ाहिर करना, कुरान पर शक और तरद्दुद का इज़हार करना और यूँ ही नज़रअंदाज करना। याद रखा जाना चाहिए, कुरान की बातों को नज़रअंदाज करना, अल्लाह के पैगामात को इग्नोर करना एक दिन हमें तबाही के दहाने पे पहुंचा देगा। खैरियत इसी बात में है कि अल्लाह ने जो पैगामात दिए हैं उसको दिलों पर लगाया जाए। मेरे भाइयों, मौत आना है, मौत ही आना है, दुनिया को ख़त्म हो जाना है, हम सबको मर जाना है, फिर कहाँ जाना है? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, बस अल्लाह के पास जाना है। जो बदअमली के शिकार हैं, जो अल्लाह को नाराज़ करते, वो कौन सा मुंह दिखाएंगे रब के सामने? क्या कहेंगे उसके सामने? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द सल्लफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नास मिन कुल्लि मसल। हमने इस कुरान में हर एक चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दिया, खूब अच्छी तरह बयान कर दिया। मगर इंसान की हालत ये है, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला। इंसान की हालत ये है कि वो बड़ा झगड़ालू, मिजाज में तलखी, अल्लाह की बातों का इनकार करना और ज़िद करना, हर धर्मी का रास्ता अख्तियार करना। जैसे नज़र बिन हारिस से काफिरों का सरदार गुजरा, जब कुरान की आयतें नाजिल होती हैं तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करता, एक मजमा लगाता और लोगों को कहता कि भाई कुरान की बात न सुनो, आओ मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता हूँ, आओ मैं तुम्हें सिकंदर
की कहानियाँ सुनाता हूँ, दूसरे लोगों की कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन कुरान की बात मत सुनो। कितनी बड़ी बददिली और कितनी बड़ी ज़रूरतमंदी थी। इसी तरह इंसान के मिजाज में झगड़ा तो इस दुनिया में है ही। हदीसों में आया और मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी तो उस टाइम भी आदमी झगड़ा करेगा। क्या झगड़ा करेगा? एक नाफरमान शख्स जब अल्लाह के दरबार में मैदान महशर में लाया जाएगा, उससे अल्लाह ताला का सवाल होगा, ये बताओ कि मेरे रसूल के साथ, मेरे अहकामात के साथ तुम्हारा क्या रवैया रहा? तो आदमी बोल पड़ेगा कि परवरदिगार आलम, हमने आपकी इताअत की, आपकी फरमाबरदारी की, आपके रसूल की बात मानी। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, तुम्हारा नाम अमाल तो तुम्हारे बयान की हुई बात के ख़िलाफ़ है। नाम अमाल में तो तुम्हारी गलत अमाल लिखे हुए हैं। तुम कह रहे हो कि मैं फरमाबरदारी करता था। तो वो शख्स कहेगा, मैं कैसे मानूं कि नाम अमाल में सारी बात सही लिखी है? तो अल्लाह ताला उसको लौहे महफूज दिखाएंगे और कहेंगे, देख यहाँ भी यही लिखा है। तो कहने लगेगा कि मैं इसको नहीं मानता। देखिए कितना झगड़ा लूँ। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि देखो, जो फरिश्ते तुम्हारे साथ रहते थे, तुम्हें लिखने वाले तुम्हारे अमाल को, वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। चुनांचे फरिश्ते भी उनके खिलाफ गवाही देंगे। तो उस शख्स पर अल्लाह ताला के सामने कहेगा, ए परवरदिगार आलम, हम उसकी बात कैसे मान लें, उसकी गवाही कैसे कबूल कर लें जिसको हम जानते नहीं हैं। आप ऐसे गवाह पेश करें ना जिनको हम जानते हैं। आप तो किसी पर जुल्म नहीं करने वाले, तो फिर ऐसे गवाह मेरे सामने क्यों पेश कर रहे हैं जिसे हम नहीं जानते? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आएगा, ठहर जा। अल्लाह ताला उसके मुंह को बंद कर दे और इशारा होगा और जिस्म का हर हिस्सा बोलेगा। उसी की ज़ात में दलील मौजूद होगी। जिस हाथ से उसने गुनाह किया था वो हाथ बोल पड़ेगा, जिस जिस्म से उसने गुनाह किया था वो भी बोल पड़ेगा। जिस्म के आज़ा बोलेंगे, उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। अब तो उसके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी ना जाने की, अब भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी। भाइयों, आखिर मौत है, अल्लाह के सामने आना है, हर चीज़ का हिसाब देना है। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि इस हकीकत को समझा जाए, भलाई इसी में है कि अल्लाह ताला को खुश किया जाए, राज़ी किया जाए, उससे लौ लगाई जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।